جب اللہ نے کہہ دیا کہ رزق میں دوں گا، جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا رزق میں دوں گا، تو تم بھٹکتے کیوں پھرتے ہو؟ اللہ پہ توکل تو کرو، تم اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو رکھو، رزق دینے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ جی میں جب مدرسے گیا نا علی بھائی پڑھنے کے لیے، تو ایک ہمارے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، کہنے لگے مولوی بن رہے ہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ اچھا یہ والی جو آج اللہ نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے، یہ تو ان کے ذہن میں بالکل ہی نہیں تھا، وہ تو عام مولویوں کی طرح ہم سمجھ رہے تھے نا ہمیں، تو کہنے لگے کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا جی اللہ نے کہا ہے کہ میں رزق دوں گا۔ تھوڑی دیر سننے کے بعد کہنے لگے پھر بھی سوچا تو ہوگا کہ گزر بسر کیسے ہوگا؟ میں نے ایک حدیث سنا دی، پھر کہنے لگے نہیں بیٹا یہ باتیں صحیح ہیں مگر کچھ تو انتظام ہو نا، کیسے گزارا ہوگا؟ بچے ہوں گے، فیملی ہوگی، گھر ہوگا، کیسے گزارا ہوگا؟ اب میں نے سوچا نہ حدیث مان رہے ہیں نہ یہ قرآن کی آیت مان رہے ہیں، تو میں نے کہا جی وہ اسرائیل کا ایک یہودی ہے، اس نے کہا ہے کہ $100 مہینے کے دوں گا، تو کہنے ہاں یہ بات ہوئی نا، تو ہمارے ہاں تو مسلمانی ایسی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر تو یقین نہیں ہے، مگر یقین انسان پر ہی نہیں یہودیوں پر بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ کے اوپر توکل بھی کوئی چیز ہے۔ عزیزان گرامی میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، اپنی مشکلات اپنی پریشانیاں اپنے جیسوں سے زیادہ اپنے جیسوں سے جا کر بیان نہ کیا کرو۔ میں پریشان ہوں، میرا یہ مشکل ہے، میری وہ مشکل ہے، اپنے جیسوں سے جا کر بیان نہ کیا کرو۔ جی ممکن ہے کوئی کہے کہ پھر تعاونوا علی البر والتقوی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں مدد دیا کرو، لیا کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب میں کسی اپنے جیسے سے جا کر اپنی پریشانیوں کو، لفظ بول رہا ہوں جان بوجھ کے، گاتا ہوں، اپنے جیسے کے پاس جا کر اپنی پریشانیوں کو گاتا ہوں، تو حدیث کہتی ہے کہ حدیث قدسی کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب کوئی بندہ اپنے جیسوں کے پاس جا کر اپنی پریشانیوں کو روتا ہے تو وہ گویا میری شکایت لگاتا ہے۔ اللہ کی شکایت لگائی جائے گی؟ کیا تم اگر پریشان ہوتے ہو تو کیا مصلی نہیں ہے تمہارے پاس؟ اور ہمارے پاس تو مصلی کے ساتھ عزاخانہ بھی ہے۔ ہم مصلی 2 رکعت نماز پڑھ کر علم پر سلام کر لیں پھر پریشان نہ ہوا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ پہ توکل، اپنے معاملات کو پہلے اسے تو بیان کریں۔ یہاں میں پریشان ہوا، وہاں میں نے جا کر کسی سے کہا میں آج پریشان ہوں، میری نوکری چھٹ گئی ہے، میری تنخواہ نہیں مل رہی ہے، میرا گریڈ نہیں بڑھ رہا، میں فلاں بیماریوں میں مبتلا ہوں، یہ جو میں کسی سے جا کے کہہ رہا ہوں اس سے پہلے نماز پڑھ لی میں نے، اس سے پہلے عزاخانے میں جا کے گڑ گڑا لیا میں اس ممبر پہ بیٹھ کر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں شاید 2 دفعہ سے زیادہ اپنے اللہ سے اور اللہ کی جانب سے قائم کردہ ولی خدا مولا علی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں 2 مرتبہ جا کر صرف گڑ گڑا لوں ان کے سامنے، یا اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور علی کا دامن لے کر آیا ہوں۔ آپ یقین جانیے پھر کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مسجد سے نکل رہا ہوں گا، کوئی دروازے پہ کھڑا ہوگا، پریشان لگ رہے ہو، وہ خود بڑھ کر کہے گا میں تمہارے کام آنا چاہتا ہوں۔